سمجھ جاؤ وہ کیا تھے. میری اوقات نہیں ہے زبان کھولنے کی. امیر حمزہ سے ابو جہل کانپتا تھا. اب سمجھ جاؤ وہ کیا تھے. ایک دن حضور علیہ السلام حرم سے نکل کے اپنے گھر جا رہے تھے. توجہ چاہوں گا. ابو جہل کی نظر پڑی نبی پہ تو اتنا گندا انسان تھا. ابو جہل کی گندی نالی میں ہاتھ ڈال دیا اور ہاتھ ڈال کے حضور علیہ السلام کے اوپر پھینک دیا. سرکار ایز یوجول انہوں نے دیکھا, مسکرائے اور چلے گئے, کچھ بولے نہیں. لیکن ایک دیکھنے والے کی نظر پڑ گئی اور جس نے دیکھا وہ حضرت امیر حمزہ کا بڑا خاص تھا. وہ بھاگتا ہوا سیدنا امیر حمزہ کے پاس گیا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت امیر حمزہ حالت ایمان میں نہیں تھے, کلمہ نہیں پڑھا تھا. آیا بھاگتے ہوئے, کہا ابو مارا, یہ بتاؤ آپ کو اپنے پریوار میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے, کس کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا یار میری بات مانتا تو بالکل نہیں ہے, لیکن میں کیا بتاؤں, دل جو ہے سب سے زیادہ میں اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس تکلیف یہ کہ میری بات نہیں مانتا. کہا اچھا یہ بتائیے کتنا پیار ہے؟ کہا اتنا پیار ہے کہ اگر اسے کچھ کہہ دے تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا. کہا اگر کوئی آپ کے بھتیجے کو گالی دے تو کیا کریں؟ کہیں تب تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. اور اگر کوئی گندا کیچڑ اس کے اوپر پھینک دے کہیں تب تو میں اس کی نسلیں مٹا دوں گا. تب اس نے کہا حضور آپ کے بھتیجے پہ یہ گندا کیچڑ ابو جہل نے پھینکا. کہا اچھا تو نے خود دیکھا؟ جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہا میرے بھتیجے نے کوئی جواب دیا؟ کہ کچھ نہیں, وہ سر جھکا کے چلا گیا. کہا چلو ابو جہل کے دروازے پہ. ابو جہل کا ٹیرر ایسا بولتا تھا, اتنا لوگ اس سے کانپتے تھے کہ اس کے دروازے پہ منہ بند کر کے جاتے تھے کہ کہیں آنکھ نہ کھل جائے. مگر قربان جاؤ امیر حمزہ کے ایثار پر. سبحان اللہ. حضرت امیر حمزہ گئے اور اس کے دروازے پہ اپنے جوتے کی نوک سے ٹھوکر مارا اور کہا نکل بدبخت, تیری اوقات کی تو میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ پر کیچڑ پھینکے. ابو جہل کانپتا تھر تھر آتا کیونکہ حضرت امیر حمزہ سے وہ ڈرتا تھا. آیا کہا اے امیر کیا بتاؤں تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو ایسا ایسا کہتا ہے, لات منات عزا ہبل کو, مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے کیچڑ پھینک دیا. اتنا کہنا تھا جناب امیر حمزہ کا مزاج بدل چکا تھا, نور توحید ان کے ماتھے پہ چمک چکا تھا, میتن سے فاحییناہوں کی منزل پہ آ چکے تھے, مردے سے زندگی مل چکی تھی. برجستہ کہتے ہیں بدبخت کیا غلط کہتا ہے میرا بھتیجا, کیا غلط کہتا ہے, صحیح تو کہتا ہے. ارے تو دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں, تو اس کی پوجا کرتا ہے جسے تو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے, وہ اس کی پوجا کرتا ہے جس نے اسے بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو کیا روکے گا؟ اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ, میں اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو وہ جو ایمان کی حالت میں نہیں تھے قرآن نے اسے میتن سے تعبیر کیا. کس سے؟ زور سے بولو. میتن سے. اور جب وہ ایمان لے آئے فَأَحْيَيْنَاهُ, ہم نے اسے زندہ کر دیا. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو لوگ نام کے مسلمان ہیں وہ مردہ ہیں. کیا ہیں؟ اور جو کام کے مسلمان ہیں وہی زندہ. وہی زندہ. ہم لوگ واقعی we are just like a photocopy of Muslim. بہت غور سے سنیے گا, حالانکہ یہ وہ ٹائم ہے جب لوگ گناہ کرنا پسند نہیں کرتے, ہم ثواب کرنے بیٹھے ہیں. بہت بڑا جہاد یہ خود ہے, لیکن پھر بھی توجہ سے سنیے گا, بات بڑی ضروری ہے اور اس کی فرمائش بھی تھی.
वी आर जस्ट लाइक ए फोटोकॉपी ऑफ मुस्लिम। हम मुसलमान नहीं हैं, मुसलमानों की फोटो कॉपी हैं। क्या है? हाँ, हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं, उन्हीं की तरह टोपी पहनते हैं, और कभी मौका मिलता है तो सैकड़ों को टोपी पहना भी देते हैं। क्या बात है। मुसलमान नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए तो भजन कीर्तन नहीं हुआ, मस्जिद से इमाम साहब को बुला के कान में अजान दिलवाई गई थी, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमारे अब्बा ने उर्दू में, फारसी में, अरबी में हमारा नाम रखा, हिंदी में नहीं रखा, वरना सुंदर लाल भी रखते तो जायज था। ज़बान तक महदूद इस्लाम नहीं है, लेकिन हम इसीलिए मुसलमान हैं क्योंकि हफ्ते में हम एक दिन मस्जिद चले जाते हैं जुमा पढ़ने, और 2 रकात पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगे ट्रेन छूट रही है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और रमज़ान में चाहे रोज़ा रखें ना रखें लेकिन इफ्तार करना नहीं छोड़ते। और हम इसलिए मुसलमान हैं कि शबे बारात में हम कब्रिस्तान बाद में जाते हैं, पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। इसीलिए हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। क्या गया है? एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। मारा गया है। जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है, ना अल्लाह का भय है, ना डर है, उसका रहना और जाना क्या है? क्या? अगर वो चला गया तो समझ जाओ एक फोटो थी, छवि थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। आज जो हम सुनते कि फिलिस्तीन में इतने मारे गए, इराक में इतने मारे गए, वहां ये मुसलमान नहीं, मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही है। एक सच्चा मुसलमान अगर कहीं नाहक निर्दोष मारा जाता है ना, तो पूरी धरती कांप जाती, अल्लाह 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 कांप जाती। इतिहास साक्षी है कि करबला के रण में 3 दिन तक भूखा प्यासा एक सच्चा मुसलमान शहीद हुआ, तो आज 1400 बरस गुजर गए, हम हुसैन का गम भूलने को तैयार नहीं। बेशक नारे तकबीर।